میں آپ کو گلوبل فورم کی ایک خصوصی اردو نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی نشست جو ہے اس کا موضوع حبیب جالب کی زندگی اور ان کی معاصرانہ اہمیت ہے. اس موضوع پہ غیر رسمی طور پہ بات چیت کرنے کے لیے انٹرویو کی شکل میں نہیں بلکہ ایک غیر رسمی مکالمے کی شکل میں ہوگی. ہم نے دو دوستوں کو تکلیف دی ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب اوصاف الرحمان صاحب جو استاد ہیں ہارڈیولوجی کے اور اس کے علاوہ مصور ہیں اور اپنا یہ سنگ تراشی میں اور پوٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں, لٹریچر میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی طرح میڈیٹیشن کے استاد ہیں اور اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی آج ان موضوعات پہ گفتگو کا موقع نہیں ہوگا, لیکن مجھے امید ہے کہ آج کے بعد بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں پر ہم آپ کے جو دیگر انٹرسٹ ان کے بارے میں بات چیت کر سکیں. ویلکم. اور دوسرے بیٹھے ہیں شفیع صاحب جو استاد ہیں لٹریچر کے, پڑھاتے رہے ہیں گورڈن کالج میں اور اس کے بعد یہاں پڑھاتے ہیں اور کالمسٹ ہیں پاکستان لنک میں اور بھی ان کی کتاب نہیں آ رہی ہے. ویلکم چودھری صاحب. آپ دونوں صاحب سے میں یہ بات پوچھوں گا کہ یکلخت جب قوم کے اوپر ابتلا آئی ہے اور وہاں پہ ایک بڑا آئینی بحران پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر سے ہمیں ایک شخص پہ دوبارہ نمودار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, حبیب جالب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج پھر قوم جو ہے اس شخص کو جیسے مرے ہوئے 20 سال کا وقفہ ہو گیا دوبارہ یاد کر رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, حبیب جالب میری نظر میں پاکستان کا وہ عظیم شخص تھا کہ اس کی شاعری آج اگر زندہ ہے تو پہلے سے زیادہ زندہ ہے, اور اس کی ایک مخصوص وجہ جو ہے میری نظر میں کہ وہ جن باتوں کی عکاسی کرتا تھا اور بڑے زغر و شور سے اس کا اظہار کرتا تھا اپنی شاعری میں, ایک مشنری کے طور پر, ایک ریولوشنری کے طور پر, اور میں تو کہوں گا کہ وہ پاکستان کا ایک قسم کا وولٹیئر تھا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی جو فیلنگز تھے وہ ادب کے حوالے سے کم, لیکن جو سماجی اور معاشرتی اور سیاسی زیادتیوں کا شکار پاکستان رہا تھا اور جس کے اندر کے پاکستان کے لوگ پستے رہے, اور یہ کہ ہماری ایک طرح کی پرینیل سچویشن ہی رہی, وہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب ذرا نرم لہجے میں اور یہ شخص بہت ہی ووکل طریقے سے اظہار کرتا رہا, اور وہی سچویشن جو ہے وہ آج بھی ہے بلکہ پہلے سے بھی ورس ہے. آپ کا خیال, آپ نے کہا فیض صاحب نرم لہجے میں اور جالب صاحب ذات لہجے میں کہا, یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, آپ نے دونوں جالب کہہ دیا اس میں, آپ بتائیے. نہیں, میرے خیال میں اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جالب صاحب کی خود اپنی شاعری جو ہے وہ اتنی اچھی شاعری تھی, جس طریقے سے فیض صاحب اپنا نام چھوڑ گئے ہیں ان کی شاعری ہمیشہ برقرار رہے گی, اسی طریقے سے جالب صاحب کی بھی شاعری جو انہوں نے چونکہ سماجی شاعری نہیں ہے اس کے باوجود ان کی شاعری بہت اچھی ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ آج پہلے سے کوئی بہتر تو ہو ہی نہیں ہیں, ویسے کہ ویسے ہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں لیڈروں کا اور اس کے علاوہ رہنماؤں کا فقدان اس قدر ہے, تو ہمیں جو بھی نظر آتا ہے وہ پھر جو اجاگر کر دیتے ہیں, تو اسی لیے جالب صاحب جو ہے دوبارہ سے بیدار ہو رہے ہیں. بالکل بہت اچھا کہا آپ نے. اس میں خیال میں یہ بھی بات یہاں پہ کہنی چاہیے اس بات کی پوری وضاحت کے لیے کہ جالب صاحب کا اس طرح اثر فہرست آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی پسند تحریک میں بڑے بڑے نام موجود ہیں. ان کے اندر آپ دیکھیے فیض صاحب ہی نہیں تھے, اس میں معین حسن جذبی بھی تھے, اس میں آپ اپنا ظہیر کاشمیری بھی تھے, علی سردار جعفری بھی تھے, اپنا احمد راہی بھی تھے, بہت سے بڑے. اور دوسری طرف آپ کے ماڈرنسٹ شاعر تھے جن کے اندر نومیم راشد تھے, جن کے اندر میرا جی تھے, جن کے اندر عبدالعزیز خالد تھے, عبدالعزیز فطرت تھے. تو شعراء کی کمی نہیں ہے ہندوستان پاکستان کے اندر, اگر لاکھوں نہیں تو ہزار شاعر وہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ فخر حبیب جالب کو حاصل ہے واحداً کہ بھئی آج جو پاکستان کی عوامی تحریک کے عوامی شاعر ایک دفعہ پھر حبیب جالب ہیں اور کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ فیض صاحب بھی جو بہت ہی بڑے شاعر ہیں وہ بھی اس طرح آج کے عوام کے اندر نہیں ہیں جس طرح جالب صاحب ہیں. تو اس پہ ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. دیکھیں, ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور شخص اس طرح, بڑے بڑے نام آپ نے لیے اور یہ واقعی بڑے عظیم لوگ تھے, لیکن جالب صاحب کا ایک مخصوص جو بات انہیں دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے اور جو انہیں آج تک زندہ رکھے اور زندہ رکھے گی جب تک کہ جن باتوں پر وہ انہوں نے ساری زندگی اپنی لٹا دی, اور کیونکہ جس طریقے سے جو کمٹمنٹ جالب کی تھی اور جو نڈرپن جالب میں تھا اور جو سنسیئرٹی آپ کہہ لیں جالب میں تھی,
وہ آپ کو بہت کم لوگوں میں ملے گی. اور خاص طور پر پھر جن باتوں پر جو ناانصافیاں اور انسان کا اور عام آدمی کا دوست جو ہے اور عام آدمی کے مسائل جو ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مزاحمت کی تحریک یا کوئی بھی مزاحمت کا ادب اگر اس نے جنم لیا ہے تو اس کے پیچھے اس شخص کی روح اور اس شخص کا خون جگر جو ہے وہ ہمیشہ شامل رہا ہے. اور جس جذبے سے اور جس سنسیئرٹی سے اس شخص نے اپنی زندگی کا ایک مشن، اور کبھی یہ بکاؤ مال نہیں رہا، یعنی اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ غربت میں رہا. غربت ہی اس کا نصیب اس وجہ سے صرف بنی کہ وہ انسانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ اور کچلے ہوئے لوگوں کے ساتھ اور جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں ان کے ساتھ وہ کھڑا رہا. اس کے پاس بڑی بڑی اپرچونٹیاں آئی تھیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا لوگوں نے کس طریقے سے مسلطوں کو شکار ہوئے، کس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے مختلف دوروں میں ادوار میں کیش کروایا مختلف انداز سے. کبھی یہ نیشنل انٹرسٹ میں یعنی مسلط ہو گئی اور کبھی دباؤ کے تحت مسلط ہو گئی، لیکن واحد یہ شخص ہے جو نہ کبھی بکا، نہ اس نے کبھی کوئی مراعات حاصل کی. آج بھی اس کی بیوی اگر دیکھیں تو مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور اس کی شاعری میں سمجھتا ہوں آج بھی دنیا میں اس قدر مشہور ہے، بک رہی ہے. کیسٹیں اس کی بنی ہیں، سی ڈیز بنی ہیں. اس کی خاص طور پر وہ جو مشیر اس کی نظم ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں مشیر بھی، اور مشیر اور دستور تو ہے ہی ہے، لیکن مشیر یہ اس طرح کے مشیر تو آپ کے ارد گرد پھیلے ہوئے نا آج کل، تو آپ تو ان میں اب بھی اسی طریقے سے یعنی آپ گھرے ہوئے ہیں جس طرح، اور یہ مختلف جو حربے اختیار کرتے ہیں. تو جالب جو ہے ان سب کو ایک طرح سے ننگا ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کی شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ایک تازیانہ ہی نہیں تھی، ایک سوال ہی نہیں تھی، ایک جواب تھا. اور وہ کوئی اس کی شاعری ایک انڈائٹمنٹ تھی ان لوگوں کی. جی ایک بات اس میں اور بھی ہم کیا بڑھا سکتے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے جالب کو اور فیض صاحب کو موازنہ کیا تھا. فرق بھی تھا، جالب صاحب نے عوام کی زبان بھی بولی، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ وہی بات جس پہ کہ دستور نظم انہوں نے جالب صاحب نے کہی تھی بہت آسان سی زبان میں، جس پہ کہ واقعی ان کی سب سے مشہور نظم سمجھی جاتی ہے. اسی وقت مجھ کو یاد ہے فیض صاحب نے جب ایوب خان نے کہا تھا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو، تو فیض صاحب نے بھی ایک قطعہ کہا تھا جس پہ وہ بھی بیچارے ایوب خان نے کہا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو انہوں نے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں، دامن میں ہے مشتخا کے جگر اور جام میں ہے حسرت خونے میں، لو دامن ہم نے جھاڑ دیا لو جام امٹائد. یہ عام لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئے گی، مگر جالب صاحب نے جس انداز سے وہ بات کہی تھی وہ سب کی سمجھ میں فوراً آ گئی تھی. اس میں میرا خیال یہ کہنا ضروری ہے کہ باقی لوگ جو تھے وہ اپر مڈل کلاس کے تھے اور وہ عام آدمی کی بات کرتے. جالب صاحب خود عام آدمی تھے اور اپنی بات کرتے، ان کی بات اپنی بات ہوتی تھی. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی حکومت بنی ہے تو غلام مصطفیٰ کھر جو زمانے میں گورنر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا جالب کو کہ آپ ہماری پارٹی میں شریک ہو جائیں تو ہم آپ کو اتنی زمین بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے. تو جالب صاحب نے اس کے جواب میں جو جواب بھیجا، جو چھپا بھی نوائے وقت کے اندر، انہوں نے کہا کہ آپ شاید مجھ سے متعارف نہیں ہیں، ندی نالے سمندر میں گرتے ہیں نہ کہ سمندر ندی نالوں میں. جی تو یہ اس آدمی کا ضرور تھا اس دور کے اندر بھی. اور پھر اس طرح میں ایک اور واقعہ میں یاد آ گیا ان کا کہ جب نیشنل عوامی پارٹی جس کے وہ لیڈر تھے، اس کے 5-6 لوگوں کو پولیس نے پکڑ لیا. ان میں حبیب جالب بھی تھے، پروفیسر امین مغل بھی تھے، میاں منت اللہ بھی تھے، حافظ محمود بھی تھے. اور ان کو جیل میں رکھ کے انہوں نے جو ایک ہوتا ہے ٹپکل جسے کہتے ہیں اپنا پرزنر ڈلیما، ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے دوستوں نے سب کو بتا دیا تمہارے بارے میں، اب تم دیکھ لو تمہیں اپنی جان بچانی ہے کہ نہیں. تو جالب صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کھیل کیا. انہوں نے کہا جی آپ کے دوستوں نے سب بتا دیا، آپ غریب آدمی ہیں، وہ تو بچ جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں رہے گا. تو جالب صاحب نے کہا دیکھیے آئی جی صاحب، اگر یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا ہے تو مجھے اس بات سے اتنا صدمہ ہوا کہ میں 6 مہینے میں مر جاؤں گا. لیکن اگر میں نے آپ کو ان کے بارے میں کوئی بتا دیا تو مجھے اتنا صدمہ ہوگا میں 6 ہفتوں میں مر جاؤں گا. تو آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. آئی جی نے کہا آپ جا سکتے ہیں. تو یہ اس آدمی کا ضمیر تھا، اور اسی ضمیر کی وجہ سے انہوں نے پھر پاکستان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کی جو آج پاکستان کی جو جمہوری تخیل ہے اس کی ڈیموکریٹک امیجنیشن کو. آپ دونوں میں سے دونوں دوست کے بتائیے کہ ان کی شاعری کا اگر ہم ایک بنائیں اپنا ایٹلس، تو اس میں آپ کن کن ہسٹوریکل مومنٹس کو پلیس کریں گے، کن غزلوں و نظموں کے حوالے سے؟
میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ مشہور تو خوش الحان تو تھا ہی. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یعنی 1952 میں ہی جب وہ مشاعرہ ہوا تھا تو فیض صاحب بھی تھے، اور فیض صاحب کی اصل میں شاعری وہ پڑھا کرتا تھا، اور یہ تو اس کا ایک گاڈ گیون گفٹ تھا شروع سے ہی جو اس کو ڈسٹنگوش کرتا پہلے وہ ظفر علی خان اور اقبال کی شاعری پڑھا کرتے جا ہاں، میں. تو دوسروں کی شاعری یہ زیادہ پڑھا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا جس نے ان کو یوں سلمے کے زمین سے آسمان پر ایک دم لے گا، اور وہ دور پہلے آپ اس پرسپیکٹو کو ذرا سامنے رکھیں کہ یہ دور ہے 1962 کا، یہ ایوب کے دبدبے کا. اس وقت پاکستان مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا، اور اس کا گورنر دیکھیں وہ بڑی بڑی مونچھوں والا نواب آف کالا باغ، اور جس کی دہشت جو ہے بڑے بڑے ہم نے عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ جو تھے وہ بھی ایک دفعہ وہاں کالا باغ گئے، میاں والی آئے تو میاں والی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کل ہم سب لوگ سر پر کفن باندھ کر یہ کالا باغ جائیں گے. تو اس نواب نے انہیں یہ پیغام دیا کہ شاہ صاحب ضرور تشریف لائیں، اسی کفن میں ہم آپ کو لپیٹ کر گھر بھیجیں گے. اس کے بعد شاہ صاحب شاید وہاں نہ جا سکے. یہ حادثہ جو ہے 62 کا جب آئین جو ہے ایوب خان نے، اور جس کو چودھری محمد علی نے کہا تھا کہ یہ تو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، کیونکہ ہر طرف سے جدھر سے بھی جائیں تو وہ وہیں وہ شروع ہوتا تھا وہیں ختم ہوتا تھا. تو جب انہوں نے یہ پیش کیا تو مجھے وہ لمحہ اچھی طرح یاد ہے کہ پروفیسر کرم حیدری جو تھے وہ مری میں وہ مشاعرہ کروایا کرتے تھے، اس وہاں پرنسپل تھے، اور اس میں 10 ڈیو کے سارے بڑے بگ براس جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پاجامہ پہنے ہوئے اپنے جالب صاحب اٹھے اور یہ نظم جو ہے انہوں نے گنگنانی شروع کر دی. انہوں نے پاجامہ کھینچا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہیں کون روکتا تھا، کیونکہ یہ کھینچنا ہی تو ان کی چڑ تھی، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی جو تھی وہ کسی طرح کی پابندیاں، اور خاص طور پر انسانی حقوق پر، اور یہ زبان بند کرنے جو ہے اس زمانے میں جو زبان بندی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے تو وہ ساری زندگی ان کی جدوجہد ہی یہ تھی. اور ان کو تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب انسان سے یہ چیزیں چھین لی جائیں تو انسان کی واقعی موت ہو جاتی ہے، اور یہ اظہار اپنی شاعری میں بھی وہ کرتے رہے. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات کہنا یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی. ہم نے الطاف گوہر کو بھی دیکھا، ہم نے قدرت اللہ شہاب کو بھی دیکھا، یہ بیوروکریٹس اور ان کے سائے میں پلنے والے، اب میں وہ نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے نام تھے جو مشیر بھی تھے، جو فیض یاب بھی ہوئے. تو لیکن یہ شخص وہ تھا پاجامے میں جناب، اس نے وہ بات کہی کہ وہ پھر وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان کا زوال اور ان کا ارتقاء شروع ہوا جالب صاحب کا. بالکل آپ فرمائے. دیکھیے اس میں جو آپ نے کہا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے اور وہ آواز تھے لوگوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دستور کے بارے میں نظم لکھ کے جو پاپولر سینٹیمنٹ تھے ان کو ایک زبان دے دی، اور لوگ شرم گلی میں گاتے پھرتے تھے. بلکہ اس کا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص جو نظریاتی طور پہ حبیب جالب کے بڑے مخالف تھے، وہ تھے حمید نظامی، نوائے وقت کے جو ایڈیٹر اور مالک ہوا کرتے تھے. لیکن 62 63 کے بعد ان کی حالت ہو گئی تھی کہ وہ جالب صاحب کو سڑکوں پہ روک کے ان سے ان کی نظم سنا کرتے تھے. وہ کی اپنا غزل تھی جس کا آخری شعر ہے کوئی تو پرچم لے کر نکلے. اب انہوں نے اس کو چینج کر دی، مصرع بن گیا اپنے گریباں کا جالب. پہلے ان کا مصرع تھا کوئی تو پرچم لے کر نکلے چاک گریباں کا جالب، چاروں جانب سناٹا ہے دیوانے یاد آتے ہیں، اس نگری میں قدم قدم پہ سر کو جھکانا پڑتا ہے، اس نگری میں قدم قدم پہ بتخانے یاد آتے ہیں. تو آخری دنوں میں حمید نظامی جو تھے وہ انتہائی مایوس تھے مسلم لیگ سے، پاکستان کے نوابین سے اور اس کے جو روایتی لیڈرز ہیں، اور محسوس کرتے تھے ایک نئی چیز ہونی چاہیے. بلکہ شورش کاشمیری مرحوم نے پوری وہ گفتگو قلم بند کی آخری جس رات انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اس رات کی گفتگو کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بےغیرت محسوس کرتا ہوں، میرا بیٹا مجھ پہ ہنستا ہے، ہم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر اس وقت حمید نظامی کسی ایک شخص سے سارے پاکستان میں انسپریشن لیتے تھے تو حبیب جالب تھا، اور اس سے بڑا خراج تحسین نہیں ہو سکتا. آپ کچھ کہنے والے تھے؟ نہیں میں اسی قصے کا کہہ رہا تھا کہ جس وقت انہوں نے ان کا پاجامہ کھینچا اور اس کے بعد ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی یہ موقع نہیں تھا اس قسم کی نظم پڑھنے کا، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں موقع پرست نہیں ہوں. میں موقع پرست نہیں. بہت درست فرمایا آپ نے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہی دور ہے کہ یہ الطاف گوہر اپنی کتاب وہ جو ہے لکھتے رہے جنوں کی داستان، اس میں یہ لکھتا ہے یہ واقعہ کہ نواب کالا باغ نے ان کو حبیب جالب کو ایک قتل کے اندازہ کریں ایک قتل کے الزام میں ان کو جیل کر دیا. اور اس وقت تو خورشید احمد تھے
لا منسٹر، تو انہوں نے الطاف گوہر کو کہا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ جیل میں ہے، کچھ کرو۔ تو الطاف گوہر نے صدر صاحب سے، جو ایوب خان تھے، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بڑا ایک کیجول سے انداز میں کہا کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس پر بات مت کرو۔ تو وہ نواب کالا باغ کے پاس اب گئے، تو نواب کالا باغ نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے وہ تمہارا دوست ہے، لیکن یہ شخص، اور یہ دیکھیں جو میں اب بات کر رہا ہوں کہ دو لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ یہ بدکماش شخص ہے، اور بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ دو لفظ جو ہیں، بدکماش اور بدتمیز، یہ گالی جالب کے لیے نہیں تھی، یہ گالی بنی ان لوگوں کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے جالب پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یا دنیا میں مجھے آپ ایک ایسا موقع بتا دیں جہاں یہ بڑے بڑے آمر اور یہ بڑے بڑے سامراجی ٹھیکیدار جو ہیں ان پر بات ہو رہی ہو۔ نفرین ہوتی ہے، بات نہیں ہوتی، آنے بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں دیکھیے ایک اور میں واقعہ یاد آ گیا ہے حبیب جالبی کی، اس کی اپنا جو ہے اس کے عزم کا اور خودداری کا، کہ ایک دفعہ چائنیز لنچ ہوم میں جھگڑا ہو گیا اور دو پیپلز پارٹی کے اشخاص نے ان کو فزیکلی ابیوز کیا، مارا، 2-3 تھپڑ لگائے جالب صاحب کو۔ لیکن اس کے باوجود جالب صاحب کا یہ تھا کہ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی اور لوگوں نے کہا ان کے خلاف، بھٹو کے خلاف آپ سنائیں نظم، انہوں نے کہا میں نہیں سناؤں، یہ ان کے ایک بڑا پن تھا۔ اور دوسرا یہ تھی کہ جب بے نظیر واپس آئیں گے پاکستان تو ان کا فقیر المثال استقبال ہوا تھا، کو 10-12 لاکھ لوگ ان کا لینے گئے تھے ریسیپشن میں۔ تو جالب صاحب نے واقعہ بارہا مجھے خود سنایا ہے۔ جب آئے تھے میرے ٹھہرے تھے اپنے آ کے برکلے میں لیٹ 80s میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب آئی ہیں بے نظیر، تو اس کے اگلے دن سعید ملک جو ہوا کرتے تھے پاکستان ہائی کورٹ کے جج، جو بعد میں پھر اپنا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، انہوں نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس میں اپنا بلڈنگ میں پوچھا ان سے، اپنا جالب سے، جالب ہجوم دیکھا تھا؟ تو جالب صاحب بڑے ایمفیسائز کے ساتھ کہا کرتے تھے جب بھی سناتے تھے قصہ، کہنے کا کھٹاک سے میں مصرع ہو گیا، ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، جو چل پڑیں تو ارادہ نہیں بدلتے ہم، ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم، خیال میں وہی رہتے ہیں بام و در وہی لوگ، یہی تو حسن ہے اپنا نہیں بدلتے ہم۔ لیکن وہ جو ایک مصرے کے اندر انہوں نے اپنی پوری لائف فلسفی بیان کر دی، ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کمال ان کا یہ تھا کہ وہ ٹائم سرور نہیں تھے، بالکل حالات ایک وہ اژدہا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو نگل لیتا ہے، ان کی ساری جو انٹلیکچوئل یا ان کی جو کریکٹر کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واحد شخص ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تو ان کو جیسے میں نے رات کو بھی آج پہ کہا تھا کہ میری نظر میں تو یہ شخص جو ہے یہ سیکولر سینٹ ہے آج کا۔ جی بالکل، یہ شخص وولٹیری نہیں ہے، یہ تو ٹامس پین ہے جس کے پیمفلٹ جو تھے جارج واشنگٹن نے کہا تھا پڑھ پڑھ کر سناؤ اگر آزادی لینی ہے، تو امریکہ کی تحریک آزادی میں جارج واشنگٹن نے ٹامس پین کے پیمفلٹ جو تھے وہ جو لکھتا تھا، کہا تھا ہر سولجرز کے لیے کہ ان کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے جالب جو ہے، اس کی شاعری جو ہے، اس نے جو ملک میں جو ایک اویئرنیس، پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے اس کو اجاگر کرنے میں لوگوں کے اندر، دیکھیں لوگ یہی محسوس کرتے ہیں لیکن زبان نہیں ہے، جالب نے ان کو زبان دی، لوگوں کے وہ باتیں جو وہ کہنا نہیں چاہ رہے کسی مسلط کے تحت، جالب نے ان کو خوبصورت طریقے سے کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ادب کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ کنٹینویشن آف اسٹیم اینڈ لینگتھ آف ڈیوریشن، یعنی کہ شاعری جو ہے یا ادب کا کوئی پارا بھی جو ہو، وہ ایک تو کتنا عرصہ وہ پاپولر رہا اور کتنی دیر تک رہا۔ کریکٹ، وہ گریکس جو تھے کلاسیکل کی ڈیفینیشن کرتے تھے کہ وہ ادب جس نے وقت کا جو ٹیسٹ ہے پاس کیا اور کم از کم 100 سال زندہ رہا ہو تو پھر کوئی چیز کلاسیکل بنتی تھی، ورنہ وہ کلاسیکل نہیں کہتے تھے۔ لیکن دیکھیے اس میں صرف جو ایک گہری بات ہے یا ایک گہرائی کی بات ہے وہ کرنے کا مسئلہ نہیں، اس میں اس کی پرسنل پرائز رسوا ہونا، دیکھیں نا آج تو ہم سب ان کے بیٹھ کی تحسین کر رہے ہیں، جب وہ اشعار لکھ رہے تھے اور مجھے وہ دور اچھی طرح یاد ہے، میرے والد مرحوم کے بڑے دوست تھے فیض صاحب اور جالب صاحب، دونوں ہمارے گھر آیا کرتے تھے، تو جالب صاحب جب آتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ وہ بڑے اس زمانے میں
اپنا ہراس ہوتے تھے لوگ، ان کو ہندوستان کا ایجنٹ، روسیوں کا ایجنٹ، ہر قسم کی گالی، ہر قسم کی تہمت ان پہ لگائی جاتی تھی. اور پھر یہ تھا کہ ان کی تحریر میں ان کے اپنا جو فنی اسلوب ہے اس کے اندر نقائص نکالے جاتے تھے، اس کے اندر اپنا زبان و بیان کے کمزوریاں دیکھی جاتی، ڈھونڈی جاتی تھیں. اور ایک شاعر جن کا میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے بڑے زور تنتنے کے ساتھ مجھے کہا تھا کہ 20 سال کے بعد ساری دنیا حبیب جالو کو بھول جائے گی اور تم دیکھنا میرا نام صف اول میں ہوگا. اگر میں ان صاحب کا آج آپ کو نام بھی بتاؤں تو آپ نہیں جان سکیں گے وہ کون ہیں. تو وہ زوم برخیش نے بات کہہ دی تھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جالب صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستان کے شعور اعلیٰ کی ایسی ایک دستاویز بن گئے ہیں کہ ہر دفعہ ہر دور میں قوم کو اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے تاکہ اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ اس مقام پہ لا سکے. اسی لیے تو انہوں نے یہ کہہ دی بات اپنا جو تھی. ایک اور شاعر نے لکھا تھا اپنے بارے میں وہ شاعر ہوں جو شاہوں کا ثنا خانہ ہوا، ہے یہ وہ جرم جو مجھ سے کسی عنوانہ ہوا. تو جب میں نے جالب صاحب کا تعارف کروایا برکلے تو میں نے کہا کہ اس شاعر نے غلط کہا تھا، یہ وہ شاعر ہے جو شاہوں کا ثنا خانہ ہوا، ہے یہ وہ جرم جو اس سے کسی عنوانہ ہوا. پروفیسر سبط حسن نے ایک دفعہ بات کہی، اچھی کہی. انہوں نے کہا تھا کہ ایوب خان کا تاریخ دور، اور اس لحاظ سے ہر ایک عامر کا تاریخ دور جو ہے وہ ان لوگوں کی، یعنی ایوب خان جیسے لوگوں کی وجہ سے آج یاد نہیں رکھا جاتا، بلکہ دو اشخاص کی وجہ سے، ایک حبیب جالب اور دوسرا جسٹس رستم کیانی. بالکل ٹھیک. یہ میرے بھائی بڑے ہوا کرتے تھے، ثناء اللہ نئے دور کے ایڈیٹر تھے، تو وہ 3 شخصیتوں کو بہت مانا کرتے تھے. ایک تو حسن عسکری صاحب تھے، ایک فیض صاحب تھے، اور ایک حبیب جالب تھے. تو وہ ہمیشہ ان کی تینوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. بلکہ عسکری صاحب بہت اچھے نقاد تھے. میرے خیال میں اردو زبان میں اتنا پڑھا لکھا آدمی اور اتنی تنقید، اتنی اچھی شاید ہی کسی اور نے لکھی ہو. وہ حبیب جالب کی بڑی تعریف خود کیا کرتے تھے. حسن عسکری صاحب نہیں تھا، میں نے خیال حسن عسکری صاحب مختلف مکتب فکر کے تھے، مگر وہ اس کے باوجود اب ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. وہ میرے اکثر روایتی طور پر ذکر کرتے تھے اس کا. اکثر روایتی طور پر جالب صاحب پر جب لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی 4 خصوصیات گنتے ہیں. یعنی یہ تھے کہ وہ نڈر تھے، وہ ایماندار تھے، اور تیسرا وہ کمیٹڈ تھے، اور چوتھا وہ خوش الحان تھے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلی 3 تعریفیں جو ہے نا، یہ ایک میں سمجھ، یعنی کمٹمنٹ. وہ بندہ ایسا تھا کہ اس نے زندگی میں اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے ایک قسم کی کمٹمنٹ کر رکھی تھی. عام لوگوں سے اس کی ایک کمٹمنٹ تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں حالات جیسے بھی ہوں، اور وہ ہمالیہ کی طرح وہیں کھڑا رہا. میں اس میں آپ کو بہت عمدہ فہرست میں چوئی صاحب صرف ایک چیز اور شامل کروں گا، اور وہ کوئی انسپائرڈ پوئٹ تھے. وہ تھا نا اپنا آتے ہیں غیب سے، یہ مضامی خیال. بالکل. تو ان سے غیب کا کوئی تعلق تھا. ان کی شاعری جو تھی وہ انسپائرڈ تھی، اس لیے پوری قوم کو بار بار انسپائر کرتی ہے. اور ہر دفعہ جب ایک اتھارٹیرین رول کسی دوسرے اتھارٹیرین رول سے اپنا سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے، ریپلیس ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یاد آ جاتے ہیں جالب صاحب نے لکھا تھا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تک نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. جی یہ آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں، کیونکہ چونکہ میرا اپنا یہ شوق ہے مراقبے کا اور صوفیوں وغیرہ کا. تو میرے نزدیک جب انسان کسی ذرا بلند درجے پہ پہنچتا ہے اور اس حالت میں جو بھی بات کہی جاتی ہے وہ بالکل صحیح عکاسی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جالب صاحب جو تھے بہت اونچے درجے کے پہنچے ہوئے شخصیت تھے، اور اسی لیے جو ان کی بات تھی وہ بالکل ہی سب کے دلوں میں اترتی تھی. جس کا میں آپ سے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اشفاق احمد نے فیض صاحب کے متعلق، وہ علامتی صوفی کے متعلق کہا ہے کہ ولایت حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ خدمت ہے. تو یہ جالب صاحب تو ولایت حاصل کر چکے تھے خدمت کر کے لوگوں کی. یعنی وہ آپ نے اشفاق صاحب کا نام لے لیا، حالانکہ وہ دوسرے، وہ تو بالکل. یعنی ایک ان کا ایک نقطہ نظر بھی اور تھا. جالب صاحب ایک اور نام جو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں وہ منصور حلاج کا تھا، اور بڑی کمال کی یعنی اس میں ان دونوں میں سملیرٹی ہے. دیکھیں منصور حلاج کو اکثر یہی کہتے ہیں کہ اس نے نعرہ لگایا انالحق کا، اور یہ کہ انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا.
نہیں، وہ شخص جو تھا میں اس کو کہتا ہوں کہ مسٹک ریولوشنری منصور حلاج جو تھے کہ ان یعنی ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں اور زندہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، پھانسی چڑھانے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، اور وہ خون ٹپک رہا ہے تو وہ خون اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، شبلی ان کا وہ تھا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ شاہ شیخ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو رنگدار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ ڈر کی وجہ سے زرد ہو گیا۔ یہ تھی کمٹمنٹ کی معراج۔ بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حبیب جالب نے اپنے شعر میں جو وہ منصور والی بات کی ہے تو اس کی کمٹمنٹ جو تھی وہ اسی درجے کی تھی۔ یہ شخص بہت کمیٹڈ تھا۔ یہ میں اور آپ اس لیول پر ہم بات نہیں کر سکتے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہم صحیح یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب انسان کی کمٹمنٹ یہ ہو جائے جیسے منصور حلاج کی تھی خلیفاؤں کے خلاف، یہ آمروں کے خلاف، یہ نان صافیوں کے خلاف، یہ لالچی اور جاہ طلب لوگوں کے خلاف، تو وہ ان سب کے خلاف تھا۔ دیکھیں اس میں ہمارے ہاں صوفیہ کی ایک روایت رہی ہے کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ جو بادشاہوں کی ان چیک پاور ہے اس کو چیک کیا ہے۔ بالکل۔ سعدی نے اپنی بوستان اور گلستان دونوں میں لکھا ہے، متعدد قصے لکھے ہیں اس بات کے کہ بادشاہ گیا ایک اپنا فقیر کے پاس، ایک درویش کے پاس، کہنے لگا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں اور آپ مطلب کہ بالکل یہاں سڑک پہ ہو، تو آپ کیسے میرے استاد ہو سکتے مالک؟ اس نے کہا دیکھو میں گریڈ اور فیئر پہ رول کرتا ہوں اور وہ دونوں تم پہ رول کرتے ہیں۔ ایک اور قصہ سے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ پھر کسی کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ درویش نے کہا کہ تم سویا کرو بہت۔ کہنے لگے کیوں؟ کیونکہ تم ظالم ہو، جتنی دیر تم سو گے خلق خدا تمہارے ظلم سے محفوظ رہے گی۔ ٹھیک ہے نا۔ تیسرا قصہ ہے جب آپ کو یاد ہوگا، بادشاہ گیا، اس نے پھر درویش سے کہا کہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ درویش نے ہاتھ اٹھا، اس نے کہا یا اللہ اس کی جان لے لے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا یہ قسم کی دعا ہے؟ اس نے کہا ظالم کے لیے بہترین دعا یہی ہے کیونکہ جتنا تم کم ظلم کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا، خلق خدا کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی چیز کو جالب صاحب نے اپنے کلام میں آگے بڑھایا جب وہ کہتے ہیں ظلمت کو ضیا، سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، دیوار کو در، پتھر کو گوہر، کرگس کو ہما کیا لکھنا۔ مگر آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے نا امی شاعر کا، مگر یہ شعر ان کا ذرا الفاظ کا استعمال دیکھیں آپ، ظلمت کو ضیا لکھنا، بڑا پیارا، ضیا اور ظلمت بڑا اچھا ہے انہوں نے استعمال کیا۔ وہ تو پھر ان کی ایک زبان میں ان کے، بلکہ میرے پاس جب ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دن اپنا موسٹ پروفاؤنڈ فیئر مجھ سے ایکسپریس کیا، کہنے لگے یار میں اس خوف سے بوڑھا ہو گیا ہوں کہیں مجھ سے غلط محاورہ نہ بن جائے۔ تو ایک اپنا خوف تو تھا ان کو لینگویج کا، لیکن پھر انہوں نے بڑا کام بھی کیا اس کے اوپر، بڑی اس کے اندر انہوں نے کرافٹ کو، اور وہ دیکھتے تھے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ کرافٹ کے اعتبار سے پرفیکٹ شاعر ہیں۔ بالکل۔ تو پرفیکشن کی خواہش بھی تھی، لیکن پھر محسوس کرتے تھے کہ دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا جہاں پرفیکشن نہ بھی حاصل ہو وہاں پہ ان کی آنیسٹی، ان کی انٹیگریٹی، ان کی عوام کے ساتھ رہنا اور ان کا ایسا ایڈیم ایجاد کرنا جو لوگوں کے دل میں اتر جائے، خواہ اس کی بندش میں قوت خوبی نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا سن بھائی اکبر بکتی، بات کروں میں ٹھکتی، جمہوری تحریک ہے یہ روکے سے اب نہیں یہ رکتی۔ یہ جب بھٹو صاحب نے بگٹی کو گورنر بنا دیا بلوچستان میں اور انہوں نے نیشنل پارٹی کے لیڈرز کو آنے سے روکا تھا، کہا تھا کہ وہ میری لاش سے گزر کے آئیں گے بلوچستان میں، اس کا جواب میں لکھا انہوں نے۔ حالانکہ اس میں کوئی وہ اپنا جالب فیض صاحب والی یا غالب والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بات اس میں کاٹ تھی، اتنی کلیئرٹی تھی، اتنی اس کے اندر ایک اپنا اس کے اندر ایک ایسی کمٹمنٹ تھی کہ جو عام آدمی کمٹ بن جاتی ہے۔ سن بھائی اکبر بگتی، تمہاری ہماری منزل مختلف ہے، تم کرسی ڈھونڈ رہے ہو، ہم ڈھونڈ رہے ہیں آزادی، تمہارا ہمارا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی وہ ان کو لگاؤ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، نظریاتی طور پر بھی، لیکن جب بھٹو صاحب نے بھی کچھ کمپرومائز کرنے یہ ان وڈیروں کے ساتھ، ان زمینداروں ملکوں کے ساتھ کرنے شروع کر دیے تو پھر روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ جو تھا وہ صرف ایک نعرہ ہی بن گیا۔ دیکھیں آپ اسی دور میں جالب نے پھر کس طریقے سے اس نعرے کو روٹی کپڑا اور دعا، پاکستان کا مطلب کیا، روٹی کپڑا اور دعا رہنے کو میں بھی مسلم ہوں واللہ۔ اور پھر یہ مولانا جو ہیں جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی کس طرح انہوں نے خبر لی۔ ایک بات قدرن اختلاف کروں گا آپ سے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کبھی بھٹو صاحب کے ساتھ وابستگی رہی ہے، ان کی وابستگی ہمیشہ نیشنل پارٹی کے ساتھ رہی،
ولی خان کے ساتھ رہی، سیار اسٹم کے ساتھ رہی اور باچا خان، بلکہ ان کی نظم بڑی مشہور نظم ہے، اب ولی ہی اسے بچائے گا۔ پھر ان کی دوسری نظم ولی خان کے نام، جس میں لکھا انہوں نے میرے قافلے میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، بے نظیر کے لیے نظم لکھی انہوں نے، لیکن آپ کبھی آج تک بھٹو صاحب کے بارے میں کوئی نظم نہیں دکھا سکتے۔ ہاں نظمیں ساری ولی خان کے بارے میں ہیں، باچا خان کے بارے میں ہیں۔ بے نظیر جب تقلیب میں تھیں تو انہوں نے نظم لکھی تھی، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، وہ ایک واحد نظم ہے جو لکھی، ورنہ کوئی نظم لکھی۔ ہمیشہ ان کا جو رابطہ رہا ہے وہ جو نیشنل آئین پارٹی کا لیفٹ ونگ تھا اس کے ساتھ رہے، ساری عمر رہے۔ آپ درست فرماتے ہیں، اور ایک دفعہ انہیں سیٹ بھی انہوں نے ایک الیکشن بھی لڑا، اگرچہ اسی دور میں بھٹو صاحب نے بھی سیٹ کی آفر کی تھی، لیکن یہ اے این پی کے ساتھ ہی رہے۔ اور نیپ ہوتی نیب تو ایک اور دیکھیں آپ، بات بڑی کمال کی ہے کہ اسی دور میں ہی جالب صاحب کے دور میں ہی استاد دامن، آپ ان کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ وہ قلندر شخص اسی گھر میں رہنے والا، وہ بازار حسن والا گھر جہاں کہیں شاہ حسین کسی زمانے میں رہا کرتے تھے، اور ان کی وہ بیٹھک، اور پھر ان کو کھائی جاؤ وچو وچ کھائی جاؤ پاکستان دی موجیں فوجیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جالب جو ہے اور یہ اپنا استاد دامن، اب دیکھیں کہ ان کے پیروکار جو ہیں، یا ان کی زمین پر کہنے والے، یا ان کے خیالات کو آگے لے جانے والے، آپ ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ ایک بابا نجمی ہیں اور بھی کچھ طرح گمنام بے تحاشا شاعر ہیں جو کہ انہی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو شمع جلائی سچ کی، حق کی، اور بغیر کسی خوف کے جو سچی بات ہے اس کو کہنے کی، یہ نہیں ہے کہ 10-20 سال بعد آپ کتاب لکھیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جرنیل ہیں اور بہت سارے سیاستدان ہیں، بہت سارے بیوروکریٹس ہیں، یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد کتاب لکھتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا بہت اپنی بھی تنقید کر لیتے ہیں اور کتاب بھی بکتی ہے۔ جالب ایسا شخص نہیں تھا۔ جی نہیں، اس میں ایک بڑی بات یہ بھی تو ہے نا کہ جالب صاحب کسی خاص حکمران کے خلاف نہیں، وہ تو نظام کے خلاف، نظام، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایسا گڑبڑ ہے، اور اس نظام کو ہی بدلنے کے لیے ان کی بیچارے کی ساری شاعری رہی ہے۔ اور اس نظام کے دیکھیے، اس نظام کو اب بات ختم کر لیا آپ نے، وہ دیکھیں نظام کو انہوں نے مینٹین کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چادر اس نظام پہ ڈالی ہے وہ ہے حب الوطنی کی، بالکل، کہ اگر آپ اس پہ تنقید کریں گے تو آپ وطن عزیز پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ غیر محب الوطن ہیں۔ اور جب ایسٹ پاکستان میں فوجی ایکشن سٹارٹ ہوا ہے تو اس وقت جو جالب صاحب نے کہا پولیس والوں سے، انہوں نے کہا پولیس والوں میرا بیان لکھو، اس وقت سچ بات نہ کہنا بے غیرتی اور جیل سے باہر آنا بزدلی ہے، اور پھر جیل گئے، ان کو جیل ہوئی اس بات کے۔ اور بوٹوں کی سرکار جو انہیں لکھی اسی دور میں، بوٹوں کی سرکار، یعنی وہ ان کے منہ پر تھپیڑا تھی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب کو لوگوں سے بھی ایک شکوہ تھا، یعنی کمال کی بات یہ کہ لوگوں کی وہ زبان بنے اپنی شاعری کے ذریعے، لیکن لوگوں سے بھی انہیں ایک شکوہ تھا، اور یہ شکوہ تھا کہ لوگوں نے کسی طریقے سے جہالت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا تھا، اور اسی کو ہی اپنی قسمت اور اسی کو ہی اپنا یعنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے وہ الٹیمیٹلی لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی ایک والہانہ محبت تھی اور ایک ان کا اعتماد تھا اس کے اندر۔ تو جب بھٹو صاحب کے دور میں 1984 میں ملٹری ایکشن ہوا، 1974 میں ملٹری ایکشن ہوا وہاں بلوچستان میں، جو ایسٹ پاکستان ملٹری ایکشن کے فوراً بعد، تو ان کی بڑی مشہور نظم جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، بڑا خوبصورت نظم، جی جی جی، روکو یہ سیلاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب کے پاکستان چلا۔ تو وہ اٹھو پنجاب کے لوگوں، بلوچستان جلتا ہے، بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے۔ تو پھر ویتنام کے لیے پھر یہ کہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک ورلڈ میپ سٹرگلز کا مرج کرتا ہے، وہ صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، وہ ویتنام کی بات بھی کرتے ہیں، انگولا کی بات بھی کرتے ہیں، افریقہ کی بات بھی کرتے ہیں، فلسطین کی بات تو بہت خاص طور پہ کرتے تھے، بڑی محبت تھی ان کو فلسطین کے ساتھ۔ یعنی مزاحمتی جو شاعری جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جالب جو ہیں وہ علم بردار ہیں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے نام آتے ہیں، لیکن جو جالب کا ابھی ہم نے ڈسکس کیا، تو یہ جو مزاحمت کی شاعری ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں چونکہ مقصد پہلے سے طے ہوتا ہے لہذا ایک اچھا ادب نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے۔ پہلے سے مقصد طے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ شاعری صرف ایک قسم کی کومنٹری رہ جاتی ہے مسائل پر، یا ایک قسم کا سوال ہی ریز کرتی ہے، نہیں، مزاحمتی شاعری، اور اس میں آپ خاص طور پر جالب کی شاعری کو دیکھیں، یہ تو ایک جواب ہے، یہ تو ایک تھپیڑا ہے، اور یہ تو ایک سلوشن ہے۔
مسائل کا، یعنی سوال اٹھائے بھی جاتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اسی میں ہے۔ جی جی بالکل جی بالکل۔ لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں جالب صاحب کی شاعری کو اپنے طور پہ صرف مزاحمتی شاعری نہیں سمجھتا، میں اس کو امیجنیشن کی شاعری سمجھتا ہوں اور ٹرانسفارمیشن کی شاعری سمجھتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ انہوں نے پاکستان کی ایلیٹس کو ٹرانسفارم کر دیا۔ آج ان کا اعجاز ہے، وہ کیا ان کا شعر ہے، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑائے۔ تو پاکستان کی ایلیٹس کے لیے ان کا اعجاز ہے کہ آج ہر بڑا آدمی جو پاکستان میں جمہوریت کی یا ایمانداری کی یا ایکوالٹی کی یا ڈیو پروسیس کی بات کرنا چاہ رہا ہے، اور آج دیکھیے کہ چیف جسٹس کے لیے انصاف بھی مانگتے ہیں لوگ، تو جالب صاحب کی آواز مانگتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑی ان کی خوبی ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں یا تو اس کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کرنے کی یا فوری طور پر ریجیکٹ کرنے کا رجحان بہت پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز سسٹین کرتی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم تو پھر بڑے سے بڑے نقاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایکسپلین کرے کہ کیوں سسٹین ہو رہی ہیں چیزیں اور کیوں عام شاعری کی طرح یہ اپنا ملیا میٹ میں ہو گئیں۔ ہزاروں ایسے اشعار جن پہ لوگوں کو بے پناہ داد ملی تھی اپنے مشاعروں میں، آج کسی کو یاد میں نہیں۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اور یہاں پہ وہ اشعار تھے جن پہ اس زمانے میں لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہر آدمی ان کو دہراتا ہے اور ہر آدمی ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یعنی فیض صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ولی دکنی جی جی کے بالکل، بعد، ولی دکنی کے اور بعد یہ میں سمجھتا ولی دکنی ہی نہیں بلکہ نذیر اکبر آبادی کے بعد جی جی اگر کوئی شخص سب سے زیادہ پاپولر عوامی شاعر ہے عوامی تو یہ شاعر، حبیب جالب یعنی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں رہنے والا شاعر، جی تو وہ حبیب جالب۔ انہوں نے دو دفعہ کہا، انہوں نے پہلے ایک دفعہ کا ولی دکنی سے لے کے ہم تک، دوسرا نے کہا کہ بلے شاہ سے لے کے ہم تک۔ جی جی جی۔ کسی شخص کو اتنے اپنا سامنے میسر نہیں ہوئے جتنے حبیب جالب صاحب کو ہوئے ہیں، یہ فی الواقع عوامی شاعر ہیں۔ جی تو عوامی شاعروں نے خود مانا کہ بھی اس آدمی کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ جو فی الواقع اگر پاکستان کو عمومی شاعر ہے، جس کا ڈکشن، جس کا اپنا کمپوزیشن، جس کی اپنا جو گرامیٹیکل فارمولیشن اتنی خوبصورت، اتنی امپریسو نہیں ہے، اتنی عربائز، اتنی پرشنائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی شاعری میں وہ جو جادو ہے، جو کہتے تھے اپنا گریکس ویٹس، جو لفظ ان کا VATES، وہ استعمال کرتے تھے پیغمبر کے لیے بھی اور شاعر کے لیے بھی۔ تو ہمارے ہاں بھی فارسی میں تصور ہے نا کہ شاعری جزوی استاذ پیغمبری، تو اسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ زندہ قوموں کو، اپنے مردہ قوموں کو زندہ کرنے کی جو بات ہے، وہ تو اقبال نے شرط اولین رکھی ہوئی ہے نا جی، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ ہنر کیا؟ تو ایک بات تو جالب صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس ضرب کلیمی تھی اور ہنر تھا، جس سے پاکستان کی شکستہ دل قوم بار بار جو ہے وہ پھر اس میں جوش اور اعتماد اور اپنا آتا رہا، حوصلہ آتا رہا، وہ لڑتے رہے اپنا جو ہے ڈکٹیٹرز کے ساتھ۔ تو مجھے یاد آ گیا جو انہوں نے لکھا تھا ایوب خان کے خلاف، جس سے اور ایوب خان جو تھے وہ پسپا ہوئے تھے جب انہوں نے اعلان تاشقند کیا تھا نا، تو یاد ہو کہ اعلان تاشقند کیے جا رہا ہوں میں، جو بولتا ہے بند کیے بند کیا جائے۔ جی جی جی۔ بڑی آرڈنری شاعری لگتی ہے، اسٹیٹمنٹ کی، نعرے کی شاعری لگتی ہے، لیکن اس نعرے کے پیچھے بھی ایک ایسا شعور تھا جو لوگوں نے سمجھا، ایکسیپٹ کیا اور اس پہ ایکٹ کیا انہوں نے۔ یعنی آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کامن ڈکشن وہ استعمال کرتے تھے، کامن لینگویج، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کرنا جو ہے یہ کوئی کسی کا فن ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم انگلش لٹریچر میں ورڈزورتھ کو لیتے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے تھاٹ جو ہیں وہ کامن لینگویج میں کوشش کی اور وہی وہ زندہ ہے۔ جالب جو ہے دیکھیں آپ کہ یہ 64 کی بات ہے، ایوب خان کے خلاف الیکشن ہونا تھا اور محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت وہ ہوئی، تو ایک صرف لائن، ایک نعرہ، ایک لائن، کیونکہ ان کے جو شاعری کا ایک لائن بعض دفعہ ایک پورا ایک نعرہ بن جاتی تھی کہ ماں کے قدموں تلے، وہ کیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ادھر آؤ۔ بچوں پہ چلی گولی، وہ جو ان کی لکھی تھی مادر ملت جی نے۔ جی جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں ان کا جو دوست ہے، کیا اس کا نام ہے، مجاہد علی، مجاہد علی جو بات کرتا ہے کہ بھئی میں جب وہ آخری سانس لے رہا تھا 93 میں اور میو ہاسپٹل میں، تو میں ملنے گیا تو اس وقت ایک سیلاب آیا ہوا تھا نا، بات کچھ ایسی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا 32 سال پاسپورٹ بند رہا، 8-10 دفعہ آپ جیلوں میں گئے، تو ابن انشا بھی تو گئے تھے علاج کرانے، تو آپ بھی یعنی آپ یہ تھوڑی سی زبان بند کر لیں اور علاج کے لیے باہر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجاہد علی تو مر گیا، یہ اگر میں نے کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ تو مجاہد علی پھر بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، مجاہد علی کہتا ہے کہ جالب تم نے تو مرنا ہی تھا،
سب لوگوں نے ایک کی مخالفت کی دوسرے کے خلاف اور وہاں کے اپنے آپ کو کیش کروا لیا. تم تو ایک ایسا بلینک چیک تھے جس پر کوئی اماؤنٹ بھی، کوئی رقم بھی کتنی بھی بڑی تم لکھ لیتے. وقت کا ہر حکمران اس کو بے چوں چرا کیش کر دیتا، بالکل ٹھیک. لیکن تم نے اپنے آپ کو کیش اسی لیے تو کہتے تھے نا کہ لوگوں نے اتنا بنایا جتنا میں نے ٹھکرا دیا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں نے اتنا بنایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرا دیا ہے. چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ گفتگو پھر جاری رہے گی، اور ہم اپنی آج اس نشست کا اختتام جالب صاحب کو اس شعر کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کریں گے. جس نے توڑا تھا کبھی کرسی نشینوں کا فسوں، اس کی تربت کو جواں سال ندیبوں کا سلام. اور یہ وہ شاعر ہے جو شاہوں کا ثنا خانہ ہوا ہے، یہ وہ جرم جو اس سے کسی عنوان نہ ہوا. خدا حافظ. واہ واہ.